رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی ایک خوبی بیان فرمایا حضرت خدیجہ نے اس وقت میری مال کے ساتھ خیر خواہی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا، یعنی انہوں نے اس وقت میری مدد کی جبکہ لوگوں میں میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے مال سے ہوتی ہے، اور مال جس پر خرچ کیا جاتا ہے وہ مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مال کی آپ کے شوہر کو دین کے کسی تقاضے کے لیے ضرورت پڑے یا کسی دنیاوی جائز حاجت کے لیے ضرورت پڑے تو آپ اس مال کو شوہر پر خرچ کرنے کی سعادت کو فخر سمجھیے، اس میں بالکل کنجوسی نہ کیجیے۔ جو آپ کا مال آپ کے شوہر پر خرچ ہو گیا وہ آپ کی نگاہ میں بہت عزیز و محترم ہو بنسبت اس کے جو آپ کی الماری میں محفوظ رہے، اور آپ صرف دیکھ کر ہی خوشی ہوتی رہیں اور آپ کی موت کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے۔ یعنی جو مال آپ کے الماری میں رکھا رہے اور آپ اسے دیکھ کر خوش ہوتی رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر کے کسی جائز کام میں خرچ کر دیا جائے۔ اگر آپ نے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے شوہر پر مال خرچ کیا تو اس کا پورا اجر قیامت کے دن آپ کو ملے گا، چاہے وہ دنیا ہی کی کسی جائز حاجت کے لیے ہو۔ لیکن اگر وہ مال دین کے پھیلانے کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو پوری دنیا میں رائج کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، سنت کو پھیلانے کے لیے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے لگ گیا تو آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ بھی اسی نسبت میں حضرت خدیجہ کے ساتھ شامل ہو گئیں، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بیویوں کو اجر دے گا تو آپ کو بھی ان خوش نصیب عورتوں کے جھنڈے تلے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی، اگر آپ نے دوسرے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہو انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اپنے شوہر پر جان و مال کے ساتھ فدا ہونے، صلاحیت و جذبات کے ساتھ فنا ہونے کی دوسری مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح قائم فرمائی کہ نکاح کے وقت تو حضرت خدیجہ کے والد راضی نہ ہوئے کہ میں ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے اپنی بچی کی شادی کر دوں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سونا یا چاندی دے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ ایک جوڑا خرید کر مجھے ہدیہ کر دیں اور ایک مینڈا اور فلاں چیز خرید کر مجھے دے دیں۔ پھر یہ سب لا کر والد کو بتلایا کہ ہونے والے شوہر نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ اپنے شوہر کے فقر یعنی غریبی کو اس طرح چھپایا کہ اپنا ہی مال ان کو دیا اور انہی کی طرف نسبت کر کے والد کو خوش کیا، اور رہتی دنیا تک عورتوں کے لیے ایک مثال قائم فرما دی کہ شوہر کے مرتبے کے سامنے دنیا کی دولت اور مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہرحال آج بھی ہر مسلمان بیوی اپنی ہر صلاحیت کے ساتھ اپنے شوہر پر اسی طرح فدا ہو اور بزبان حال یوں کہے، میرے پیارے شوہر اگر تم میری جان طلب کرو تو وہ حاضر ہے، اگر اس جان سے بھی زیادہ عزیز کوئی اور چیز تمہارے خیال میں ہے تو وہ بھی مجھے بتا دو، میں اسے بھی تم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ شوہر پر فدا ہونا تو سیکھیے، آپ ان کو اطاعت اور محبت تو دیجیے، آپ اپنے دل میں ان کی قدر تو پیدا کیجیے، ان کے منشا و مزاج کو سمجھنے کی کوشش تو کیجیے، ہر وقت ان سے چیزوں کی فرمائش کے بجائے ان کی محبت بھری نگاہ کی تمنا بھی تو کیجیے۔ پھر کیسا ہی بدمزاج شوہر کیوں نہ ہو، آپ کے کسی کام کی قدر نہ کرتا ہو،
لیکن آپ کے اس اخلاق و محبت اور دعاؤں سے ضرور بھی ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوگا، آپ کے احسان کی قدر کرے گا، بلکہ اپنی پچھلی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوگا۔ اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی ان خوبیوں کی یادیں ہمیشہ اس کو رلائیں گی۔ پھر شوہر بزبان حال یوں کہے گا، اے میری قندیل عزت، اے چراغ آرزو، جب سے تم خاموش ہو تاریکیاں ہیں چار سو، میرا یہ حال ہے آنسو جو نکلے پونچھ لیتا ہوں، مشیت ہے کہ کشتی صبر کی خشکی میں ڈھکیلتا ہوں، جو آنکھیں ڈبڈباتی ہیں بچے گھیر لیتے ہیں، ہمیں اس طرح تکتے ہیں کہ ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ پڑا ہے آج تک الجھا ہوا بستر مسحری پر، گزر جاتی ہے ساری رات ان بچوں کو سمجھا کر، تمہارے بعد اب مجھ کو تمہاری قدر ہوتی ہے، لہو کے آنسوؤں سے پھوٹی ہوئی تقدیر روتی ہے، چلو ایک بار گھر کے گھر میرا آباد ہو جائے، جو تم چاہو تو پھر دل شاد یہ ناشاد ہو جائے۔